السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مان بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ میں ہم جو ہے وہ قواعد کر رہے ہیں، اور 2 قاعدے ہم کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا قاعدہ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھتے ہیں ہم اجتماعی ساکنین میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ 2 ساکنوں کا جمع ہونا، یعنی 2 ساکنوں کا ایک کلمہ یا 2 کلموں میں جمع ہونا کیا کہلاتا ہے؟ اجتماعی ساکنین۔ اجتماعی ساکنین کی 2 اقسام دیکھی ہم نے۔ اجتماعی ساکنین یعنی احدی ہی، جو کہ ایک کلمے میں ہوتا ہے، پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا پھر حرف مدہ نہ ہو، دوسرا ساکن سکون اصلی یا سکون عارضی ہوتا ہے۔ تو دوسرے ہم نے قسم دیکھی اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ علی غیر حدہ مطلب ایک کلمے کی حد تک محدود نہیں بلکہ 2 کلموں میں ہوتا ہے، اور اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تبدیلی کہاں پر کی جائے گی؟ پہلے ساکن میں تبدیلی کی جائے گی، 2 ساکن 2 کلموں میں جمع ہوں گے، اور تبدیلی کہاں ہوگی؟ پہلے ساکن میں۔ وہ تبدیلی کس کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کے 4 اقسام دیکھی تھیں۔ نمبر 1 حذف کرنا، نمبر 2 فتحہ دینا، نمبر 3 ضمہ دینا، اور نمبر 4 کسرہ دینا۔ نمبر 1 پہ جب ہم نے حذف کا قاعدہ پڑھا تو ہم نے حذف کو دیکھا کہ پہلے ساکن میں جو تبدیلی ہونی تھی وہ ہم نے پہلا ساکن گرا دیا۔ اب وہ کیسے گرایا؟ وہ قاعدہ بنتا ہے کہ جب پہلا ساکن حرف مدہ ہو، یعنی 2 ساکن 2 کلمات میں جمع ہوں گے، پہلا ساکن حرف مدہ ہوگا تو اب پہلا ساکن جو ہے اس کو ہم گرا کے پڑھیں گے، یعنی اس کو ہم پہلے ساکن کو نہیں پڑھیں گے، حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اسکپ کر دیں گے۔ دوسرا جب ہم نے قاعدہ پڑھا فتحہ دینے کا قاعدہ، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 2 ساکن 2 کلمات میں جمع ہوں گے، پہلا ساکن کیا ہوگا؟ یا تو من ہوگا، من کا نون ہوگا، نون ساکن، ٹھیک ہے، یعنی حرف جارہ کا جو من ہوتا ہے اس کا نون ساکن، یا پھر جو سورہ آل عمران کا الف لام میم ہے اس کا الف لام میم کا میم ہوگا، جس کو ہم فتحہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اسپیسیفک الف لام میم والی جو بات ہے، یہ صرف اور صرف سورہ آل عمران کے الف لام میم کی بات ہے، باقی کسی بھی الف لام میم میں اس طرح سے فتحہ نہیں دی جاتی، 2 ساکن جمع ہی نہیں ہوتے، ٹھیک۔ تو یہ الف لام میم کو پڑھنے کی بھی ہم نے 3 کنڈیشنز دیکھی تھیں، وہ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے پھر، اور اس کی 3 کنڈیشنز بن جاتی ہیں۔ تو اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو وہ ضرور اس لیکچر کو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم کریں گے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ میں ضمہ دینے کا قاعدہ۔ اب یہ ضمہ کب دیں گے ہم؟ ضمہ ایکچولی ہمارے مصاحف میں یہ ضمہ دیا ہوا ہے، یعنی یہ ضمہ والی کنڈیشن جو ہے ایز اٹ از اپلائی ہوئی ہے، بلکہ تمام قواعد کی کنڈیشن جو ہے وہ ایز اٹ از اپلائی ہو کر ہی آئی ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ انڈیا پاکستان کے مصحف میں تو بالکل اس کی اپلیکیشن ہو کر آئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے دیکھتے ہیں، جب 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہو، پہلا ساکن میم میں جمع ہو، یعنی جمع کا میم ہو، یا پھر جو ہے وہ واو لین جمع ہو، واو لین جمع کا ہو، ٹھیک ہے۔ پہلا ساکن میم میں جمع ہو یا پھر واو لین جمع کا ہو، تو پہلے ساکن کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ساکن میں ہی تبدیلی کرنی ہے نا، تو وہ کون سے ہونے چاہیے؟ یا تو جمع کا میم ہو اور یا پھر واو لین جمع والا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ علیکم الکتاب، یہ کیا تھا؟ علیکم، اور پھر یہ لام ساکن پھر سے تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے وصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ 2 ساکن اکٹھے تو نہیں پڑھے جاتے، ساکن حرف کو پچھلے حرف کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلے ساکن میں تبدیلی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا کہ یہ میم جمع کا ہے اور اس پر کیا ہوا؟ ضمہ ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے، پڑھتے ہوئے علیکم الکتاب، یہ قاعدے کے مطابق ضمہ آ گیا۔ پھر یہاں پر دیکھیے دعو، یہ واولین تھا، واو ساکن تھا، تو پھر اس میں جلالہ کا پہلا لام ساکن ہے، یہاں پر تشدید میں پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو پھر 2 ساکن کیسے پڑھنے تھے؟ اس وجہ سے جمع والا جو لین تھا اس کو کیا کیا
کہ اس کو ضمہ دے دیا اور ضمہ دے کر پھر دعوا اللہ یہ پڑھا. اس کی مزید اگزامپلز بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اور واضح ہو جائے گا. میم جمع کیا ہوتا ہے؟ ہم، کم، تم، ہم، یہ سب جو ہے یہ میم جمع کہلاتے ہیں. یہ جہاں کہیں بھی آ جائے اور دو ساکن جمع ہو تو ان کے میم کے اوپر جو ہے وہ ضمہ دی جاتی ہے تاکہ ان کو پڑھا جا سکے. تو دیکھیے جمع کی میم کیا ہوتی ہے؟ ہم، کم، تم، ہم بھی ہو سکتی ہے، ہم، علیہم، ٹھیک ہے یہ والی. تو یہ ان کے یہ دیکھیں میم ساکن ہے، یہ سارے ہم، کم، تم، ہم، ان کی ساری میم جو ہے وہ ساکن ہے. اچھا ہم، کم، تم کے یا ہم کے بعد کوئی ساکن حرف آئے تو اس میم کو ضمہ یعنی پیش دے کر اگلے حرف سے ملایا جاتا ہے. چونکہ یہ دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو پھر پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی قاعدہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ علیکم الارض آپ کو قرآن کریم میں لکھا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. کومو، یہ کم کی میم آ گئی اور اس کی میم کے اوپر ضمہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ اصل میں ضمہ تھی نہیں، یہ اصل میں ورڈ کیا تھا؟ علیکم اور پھر الارض، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ملایا تو حمزہ وصلی تو بیچ میں نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی تو حذف ہو جاتا ہے. تو پھر اب ملانے کی صورت میں اب دو ساکن ہمارے پاس جمع ہے تو یہ قاعدے کے مطابق اس میم کے اوپر جو ہے وہ ضمہ دے دی جاتی ہے، علیکم الارض، ٹھیک ہے. ہم الصالحون، ہم الصابرون، بہت ساری آپ کو مثالیں جو ہم، کم، تم، ہم کی مل جائیں گی جن کے میم کے اوپر ضمہ دیا ہوا ہے. اور تطبیق کرتے ہوئے آپ نے پھر بتانا ہے کہ یہاں پر اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا ضمہ کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتانا آنا چاہیے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں واؤلین جمع کیا ہوتا ہے. واؤلین جب واؤلین جمع کا ہو اور آگے دوسرا جو ہے وہ سکون اصلی آ جائے تو اس واؤ کو ضمہ دیا جاتا ہے. جیسے تخشوا الناس، اب یہ کیا تھا اصل میں ورڈ کیا تھا؟ تخشوا الناس، ٹھیک ہے. تخشو یہاں پر کیا ہے؟ واؤ ساکن تھا، ٹھیک ہے، واؤلین تھا یہ، اور یہ جمع والا واؤلین ہے، ٹھیک. تو یہاں پر الناس کا نون، پہلا نون بھی ساکن ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تخشوا الناس یعنی واؤ کے اوپر ضمہ اپلائی ہو گیا. اور یہ ضمہ کیوں اپلائی ہوا ہے؟ یہ اجتماعی ساکنین میں اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا ضمہ دینے کے قاعدے کے تحت یہاں پر ضمہ اپلائی ہوا ہے. اچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ واؤلین جمع کا تھا؟ دیکھیں جہاں پر یہ اس طرح کی کنڈیشن بن جائے، یعنی پیچھے جو پچھلے حرف پر واؤ کے اوپر پیش ہو اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، پلس یہ کہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا الف بھی ہو، ٹھیک ہے. جمع کا جو واؤلین ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایکسٹرا الف بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ الناس، ایک الف جو ہے وہ الناس کا ہے، دوسرا الف جو ہے وہ واؤلین جمع کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس ایک چھوٹی سی ٹپ کہہ لیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کو آسانی سے اگزامپلز مل جائیں گی. ہم، کم، تم، ہم کی تو مثالیں آپ کو بہت ایزیلی مل جائیں گی. یہ والی مثالیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی اور چھان بین کرنا پڑے گی کہ ہاں واقعی یہاں پر ضمہ دینے کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ صرف اور صرف ایک الف ہے اور وہ الف جو ہے وہ اگلے لام ال والا حمزہ وصلی ہے تو پھر اس کو واؤلین جمع نہیں کہہ سکتے، اور یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے نا وہ ضمہ دینے کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے واؤلین جمع پر، ٹھیک ہے. واؤلین جمع کیوں نہیں چاہیے؟ اچھا جی، تخشون الناس نہیں پڑھا جا سکتا تھا، اس لیے یہاں پر ضمہ دینے کا قاعدہ اپلائی ہوا، تخشون الناس. یہ گرامیٹیکلی طور پر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے گرامر پڑھی ہے ان کو زیادہ بہتر اور جلدی سمجھ آ جائے گی، لیکن ہم نے ٹپ کے ذریعے اس کو چھان بین کر لی ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہاں پر واؤ کے اوپر ضمہ ہے. یہ اصل میں ورڈ کیا تھا؟ یہ ورڈ تھا آتو، آتو ورڈ تھا، واؤ ساکن تھا، لین کا تھا یہ، ٹھیک ہے، آتو تھا. اب آتو اور الزکاۃ یہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا اکٹھا، تو اب کیا ہوا؟ واؤلین کے اوپر واؤلین جمع کے اوپر کیا ہوا کہ ضمہ اپلائی ہو گیا اور یہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا ضمہ قاعدہ اپلائی ہو چکا، آتوا الزکاۃ بن گیا. اچھا یہاں پر تو بات ہو رہی آتوا الزکاۃ کی، اور قرآن کریم میں آتوا الزکاۃ بھی ہے، وہاں پر یہ واؤ لین نہیں ہے،
بلکہ وہاں پر کیا ہے آتو، وہ واو مدہ ہے جو کہ حذف کا قاعدہ وہاں پر اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ورڈ آتو الزکاۃ ہو یعنی آتو اور الزکاہ ہو تو وہاں پر حذف کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہوگا، اور اگر ورڈ آتو الزکاۃ ہو یعنی آتو ورڈ تھا اور پھر واو پر ضمہ ہے تو پھر یہاں پر وہ ضمہ کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے، واو لین جمع والا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا کہ تا پر اگر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آتو ورڈ تھا اور یہ حذف کا قاعدہ ہوا آتو الزکاۃ. اگر تا پر زبر ہے اور واو پر ضمہ ہے تو اس کا مطلب یہ واو لین جمع والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے، ضمہ کا قاعدہ اجتماع ساکنین کا علی غیر حدہ کا ضمہ والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر تو یہ آپ نے ڈفرنس خود بخود انالیسس کر لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 166 میں دیکھیے وَرَأَوُا الْعَذَابَ، یہاں پر یہ کیا ورڈ تھا؟ رَأَوْ، واؤلین تھا یہاں پر بھی، او. ٹھیک ہے، واؤ ساکن تھا تو کیا ہوا یہاں پر بھی واؤلین کے اوپر، واؤ ساکن کے اوپر کیا ہوا؟ ضمہ کا قاعدہ اپلائی ہو گیا. یہ جو ضمہ والا قاعدہ یہ آپ کو اپلائی کیا ہوا ایز اٹ از مل جائے گا قرآن کریم میں، لیکن آپ نے اس کو تطبیقاً دیکھنا ہے تطبیق کرتے ہوئے کہ یہاں پر ضمہ کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے، یہ واؤلین جمع کا تھا اور اس کے اوپر یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا ضمہ والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کہیں پر تلاوت کرنی پڑ جائے اور وہاں پر اس طرح سے حرکات نہ لگی ہوئی ہوں، بالفرض آپ کے سامنے آ جائے اس طرح رَأَوْا اور پھر العذاب آ جائے تو کہا جائے اس کو پڑھ کے دکھائیں، تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، دو کلموں میں ہیں، پہلا ساکن واؤلین جمع کا ہے تو یہاں پر واؤ کے اوپر ہم ضمہ دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیں دو الف الگ الگ سے ہیں. ٹھیک، اس طرح سے آپ کو پہچان ہو سکتی ہے، یہ بس ایک چھوٹا سا ٹپ ہی کہہ لیں. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو پہچان ہو سکتی ہے. رَأَوْا یہ والا جو الف ہے یہ جمع کلین کا ہے اور العذاب وہ حمزہ وصلی ہے لام ال کا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں اور ہم سب کو بہترین قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اسی سے ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور یہ مثالیں آپ نے اپنے قرآن میں ضرور ڈھونڈنی ہے اور ضرور تطبیق کرتے ہوئے آپ نے یہ چھان بین کرنی ہے کہ یہاں پر اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کے کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں، فتحہ کا ہو رہا ہے، ضمہ کا ہو رہا ہے یا پھر حذف کا ہو رہا ہے. کسرہ کا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک میں، تو پھر اب یہ بھی اپلائی کر سکیں گے. اجتماعی ساکنین علی حدہ کے قواعد تو بے حد آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو بھی اپلیکیشن کریں اور ساتھ ساتھ اس کی تطبیق بھی کرتے چلیں. ٹھیک ہے، چلیے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.